الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے امام علی علیہ السلام کا ایک نظر میں مختصر تعارف، اور اسی کے ساتھ آج کی مناسبت کے اعتبار سے ہم جنگ بدر کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. جنگ بدر جو کہ 17 رمضان الکریم کو واقع ہوئی، بدر مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک وسیع علاقہ ہے جس میں بہت سارے کنویں کھودے گئے تھے. اس علاقہ کو بدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے قبیلہ غفار کے ایک شخص بدر نے اپنے نام سے پہلا کنواں کھودا تھا. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والا سب سے پہلا معرکہ جنگ بدر کہلاتا ہے، جس میں مسلمانوں کی قیادت اور رہبری خود سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اسلام و کفار کے درمیان یہ سب سے اہم جنگ تھی. اس میں اسلام کی عزت و شوکت اور کفار کی ذلت و خواری کا نمایاں طور پر مشاہدہ کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کو بدر العظمیٰ، بدر الکبریٰ اور بدر القتال بھی کہتے ہیں. یہ اہم واقعہ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا. مولا امیر المومنین علی علیہ السلام بظاہر کم سن تھے، مگر اسلامی فوج کے علم بردار تھے. اس جنگ میں آپ نے اپنی دلاوری اور جمع مردی کے بے مثال جوہر دکھائے جو دشمنوں کے لیے واقعاً ناقابل برداشت تھے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے دوسرے رہبر حضرت امام علی علیہ السلام کا تعارف ایک نظر میں کرانا چاہیں گے. 13 رجب 30 عام الفیل 21 رمضان المبارک 40 ہجری، کائنات امیر، رسول خدا کے وسیع جانشین بلا فصل اور حجت خدا، 11 اماموں کی حجت اور ولی اللہ کا تعارف. آپ علیہ السلام کا نام مبارک علی، کنیت ابو الحسن، ابو الائمہ، ابو تراب، لقب حیدر، امیر المؤمنین، امام المتقین، مشکل کشا، شیر خدا. والدہ گرامی حضرت ابو طالب اور رسول خدا کے مربی چچا. والدہ معظمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، رسول اللہ کی مربی ماں. دادا محترم حضرت عبد المطلب. نانا محترم جناب اسد. قبل ولادت خاص معجزہ، وقت ولادت دیوار کعبہ میں آپ کی والدہ معظمہ کے لیے راستہ بن جانا اور دیوار کعبہ کا شق ہو جانا. اور آپ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 13 رجب 30 عام الفیل بروز جمعۃ المبارک. مقام ولادت اندرون خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ. نام کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے. حکم خدا سے عرب میں پہلا نام ایسا جو رسول نے رکھا. خاندان بنی ہاشم جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. قبیلہ قریش. معاشرہ میں خاندان کا کردار خدمتگار کعبہ. اور آپ علیہ السلام کے خاص معجزات میں سے غروب ہوتے سورج کو پلٹایا، خیبر کے قلعہ کا دروازہ تنہا اکھاڑ دیا، زیر زمین پانی کے چشمہ کی دریافت. مشہور صحابی شاگرد جناب سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، کمیل، کمبر، عبداللہ ابن عباس
اور دیگر کافی تعداد میں موجود ہیں۔ خاص پسندیدہ عمل سردیوں کی نماز تہجد اور گرمیوں کے روزے۔ پسندیدہ غذا جو کی روٹی۔ پسندیدہ مشاغل فن، سپاہ گری، رات کی عبادت۔ خاص شہرت علم، عدالت، شجاعت و بہادری، تدبر۔ خاص واقعہ زندگی، حالت نماز میں زخمی پاؤں سے تیر کا نکالنا اور آپ کو درد کا احساس بھی نہ ہونا۔ تعداد حج 29۔ تعداد جنگ احد، خیبر، خندق سمیت 65 جنگیں آپ علیہ السلام نے لڑیں۔ مشہور جنگیں: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ عرصہ امامت 30 سال۔ خاص سانحہ زندگی بعد رحلت رسول خدا، گلے میں رسی ڈال کر دشمنان اہل بیت کا آپ کو کھینچنا، رفاہ عامہ، نظام عدلیہ، راتوں میں غربا میں اناج کی تقسیم۔ عرصہ خلافت 25 ذی الحج 35 ہجری تا 21 رمضان المبارک 40 ہجری۔ تحریر و تصنیف نہج البلاغہ، نہج الاسرار، صحیفہ علویہ۔ تاریخ شہادت: آپ علیہ السلام کی شہادت مبارک 21 ماہ رمضان 40 ہجری، بروز جمعرات، وقت نماز صبح، مسجد۔ اور آپ علیہ السلام کی ازواج کی تعداد 9، اولاد 11 بیٹے 16 بیٹیاں۔ اعلان امامت 18 ذی الحجہ 10 ہجری، رسول خدا نے 1.25 لاکھ حاجیوں صحابہ کرام کی موجودگی میں میدان غدیر میں اعلان فرمایا: من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ منصب امامت کے وقت عمر 33 سال۔ پیغام تعلیم: قرآن و سنت نبوی پر عمل کرو۔ خصوصی معاون و مددگار: جناب فاطمہ مالک اشتر نخعی۔ خاص منصب: جانشین رسول خدا، خلیفۃ اللہ۔ قرآن میں ریفرنس آیات: آیت تطہیر، آیت ولایت، آیت مباہلہ وغیرہ۔ سورہ احزاب، سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران میں آیت مباہلہ موجود ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی تعلیم: علم لدنی۔ ولادت کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈال کر علم منتقل فرمایا۔ تربیت و پرورش کس نے کی؟ رسول خدا نے۔ بچپن کا خاص واقعہ: جھولے میں ایک سانپ کو ہلاک کیا۔ رسالت کو کب تسلیم کیا؟ اعلان رسالت کے وقت ہی سب سے پہلے رسالت کو قبول کیا۔ رسول خدا کی پہلی مدد: دعوت ذوالعشیرہ میں حمایت رسول خدا کا اعلان۔ سفر ہجرت: مکہ سے مدینہ۔ وقت شادی: عمر مبارک 25 سال، 19 ذی الحجہ 2 ہجری۔ اہلیہ محترمہ: پہلی زوجیت حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ اور آپ علیہ السلام کے مختلف اور مختصر واقعات: کفار مکہ کے ساتھ جنگ خندق کے دوران ایک ایسا موقع آیا جس میں حضرت علی نے اپنے مد مقابل عمرو بن عبد ود کو نیچے گرایا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے تاکہ اسے قتل کریں۔ عمر نے آپ کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اس کے سینے سے اتر گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ دوبارہ پھر اسے بچھاڑا اور گرایا تاکہ اس کا سر تلوار سے قلم کریں۔ عمر نے پوچھا: یا علی، جب میں نے آپ کے چہرے پہ گستاخی کی تو آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، قتل کیوں نہ کیا؟
آپ نے فرمایا اے دشمن خدا، یہ لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خاطر لڑ رہا ہوں۔ جب تو نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، لہٰذا میں نے تجھے چھوڑ دیا تاکہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے میں اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہ کروں۔ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس میں اپنی ذات کو فراموش کر دیں تاکہ ہمارا عمل خدا کی بارگاہ میں خالص ہو جائے اور ہم خدا سے اس کی رضا کو حاصل کریں اور خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی حق عبودیت بھی ہے۔ ایک اور مقام پر ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کا مقابلہ ایک مشرک سے ہو جاتا ہے۔ دوران جنگ آپ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ مشرک آپ سے پوچھتا ہے یا علی، اب آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ آپ نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہیں مجھے میرا خدا بچائے گا، اور یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ بکھلا جاتا ہے، نتیجتاً اس کی تلوار آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آپ اس کافر سے پوچھتے ہیں اے کافر، اب بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ آپ کی بہادری جرت کو دیکھ کر، آپ کی بات سن کر وہ کافر آپ پہ ایمان لے آتا ہے۔ اگر انسان کا اللہ پہ مکمل یقین اور بھروسہ ہو تو وہ کسی بھی مشکل وقت میں نہیں گھبراتا بلکہ ہر وقت اپنے خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو یقیناً خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے خدا کی ذات پر توکل رکھو اور مجھے اللہ سے مانگو، کسی اور سے مانگنے کا حق نہیں ہے۔ مجھے اللہ سے مانگ کے دیکھو، میں کریم ہوں، میں تجھے عطا کروں گا۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی اپنے غلام جناب قمبر کے ساتھ بازار کوفہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور جب آپ کپڑے کی بازار مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو قمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قمبر آؤ ذرا کپڑے کی دکان پر سوٹ دیکھتے ہیں۔ دونوں ایک دکان پہ جاتے ہیں۔ امام دکاندار کو کہتے ہیں کہ 2 عدد سوٹ دکھائیں، چنانچہ آپ کو چند سوٹ دکھائے جاتے ہیں جس میں سے آپ 2 سوٹ پسند کر کے خرید لیتے ہیں، جن میں ایک زیادہ قیمت اور کوالٹی والا جبکہ دوسرا کم قیمت والا تھا۔ زیادہ قیمت والا سوٹ امام نے اپنے غلام جناب قمبر کو دیتے ہوئے اور کم قیمت والا خود رکھ لیتے ہیں۔ قمبر عرض کرتے ہیں مولا، میں غلام ہوں اور آپ میرے آقا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمدہ سوٹ میں رکھ لوں؟ آپ فرماتے ہیں قمبر تم جوان ہو جبکہ میں عمر رسیدہ ہوں، اس لیے زیادہ قیمتی کپڑا تمہارے لیے ہی مناسب ہے۔ یعنی اس سے نتیجہ ہے جو چیز بھی ہم اپنے ملازموں کو دینا چاہیں تو ایسے نہ دیں کہ جیسے ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس طرح سے دیں تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم ملازم ہیں۔ لہٰذا یہ چیز اللہ کے نام کی ہمیں دی جا رہی ہے۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں اسے اپنے ملازم کے لیے بھی پسند کریں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی سیرت علی اور اولاد علی کی ہی ہے تاکہ ہم ان کی رضا کو حاصل کر کے ان کے حقیقی محب اور شیعہ بن سکیں۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین حضرت علی کی شہادت کے بعد جب امام حسن اور امام حسین آپ کی تدفین سے فارغ ہو کر واپس گھر آ رہے تھے تو ایک ویرانے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کے رونے کی آواز سنائی دی۔ امام حسن اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ وہ شخص کہنے لگا میں ایک عمر رسیدہ نابینا آدمی ہوں، میرے پاس روزانہ ایک شخص آتا تھا اور مجھے کھانا کھلاتا، پانی پلاتا،
میرے کچھ کام بھی سر انجام دیتا تھا، لیکن اب 3 دن سے وہ شخص نہیں آ رہا ہے۔ یہ سن کر امام حسن سمجھ گئے کہ وہ نابینا شخص ان کے والد محترم حضرت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ہی کے متعلق کہہ رہا ہے۔ امام حسن نے اسے کہا، اے نابینا شخص، وہ میرے والد بزرگوار علی تھے جو شہید کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ میں تمہاری کفالت کروں گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نیک کام اس طرح کرنا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ نیکی صرف خدا کی رضا کے لیے ہو، اور بہتر ہے انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی لوگ متوجہ ہوں، نہ یہ کہ اپنے ہوتے ہوئے انسان کسی نیکی کو انجام دیتے ہوئے ریاکاری کرے، دکھاوا کرے تو خدا کے نزدیک ذلیل ترین شخص ہے وہ۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور آپ سے اپنی غربت و تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے زمین سے چند پتھر کی کنکریاں اٹھائیں، انہیں مٹھی میں بند کیا اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھی۔ جب مٹھی کھولی تو دیکھا اس میں موجود کنکریاں قیمتی پتھروں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ امام نے سب قیمتی پتھر اس ضرورت مند شخص کو دے دیے، وہ لے کر چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس شخص نے سوچا کہ امام علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھی تھی، جس سے کنکریاں جواہرات میں تبدیل ہو گئیں، کیوں نہ میں بھی ایسا ہی کروں؟ چنانچہ اس شخص نے چند کنکریاں لی اور سورہ توحید پڑھی، لیکن جب مٹھی کھولی تو کنکریاں ویسی کی ویسی ہی تھیں۔ اب اس نے دوبارہ ایسا ہی کیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر اس نے کئی مرتبہ سورہ توحید پڑھی، لیکن کنکریاں جواہرات میں تبدیل نہ ہوئیں۔ وہ شخص حیران و پریشان امام علی کے پاس آیا اور آپ کو تمام واقعہ سنایا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اے خدا کے بندے، ہر وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ خدا کی طرف سے ایسے معجزات دکھا سکتا ہے۔ جھوٹ سے اجتناب روحانی قوت کا باعث ہے۔ خدایا آنکھوں کے طنزیہ اشاروں، منہ کے ناشائستہ کلمات، دل کی بیجا خواہشات اور زبان کی زہریلی گفتگو کو معاف فرما۔ بے شک تو بڑا بخشنے والا، مہربان اور رحیم ہے۔ اور اسی طرح خود پر فخر کرنا اور خود پسندی کا شکار ہو جانا عقل کی کمزوری کی علامت ہے۔ انسان کے لیے عظیم ترین شرف حسن اخلاق ہے۔ جو اللہ سے ڈرے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ سستی محرومیت کا باعث ہے۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز نہ پڑھتی جائے۔ تو خدا ہمیں اپنے واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔